السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واؤ کا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور مجھے زوہیب اکثیر کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے بیہائنڈ دا سین میں ہم حال ہی میں پاکستان میں 50 سالوں کے بعد ستارہ امتیاز پانے والے درویش شاعر کی حالات زندگی کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جنہیں دنیا ساگر صدیقی کے نام سے جانتی ہے۔ حالات کے مارے درویش شاعر ساگر صدیقی 19 جولائی 1974 کی صبح موہنی روڈ پر 100 گول کی دیوار کے ساتھ فٹ پاتھ پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ ساگر کی زندگی جتنی گمنام اور خاموش تھی، اتنی ہی خاموش موت بھی ان کے نصیب میں آئی۔ ساگر کا شمار اردو زبان کے ان چند شاعروں میں ہوتا ہے جن کے شعر تو لوگوں کو یاد ہیں، لیکن وہ ان اشعار کے خالق کو نہیں جانتے۔ ساگر کی زیست کی کہانی ایک بلا دیے گئے شخص کی کہانی ہے، یہاں تک کہ اس نے خود اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک خود فراموشی کے عالم میں بسر کیا۔ اردو زبان کو لطافت بخشنے والے کا کلام آج بھی زندہ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے درے یار پر دستک دی، میں وہ ساحل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں، کیسے برائیں سر شام کسی کی آنکھیں، کیسے تھرائی چراغوں کی ضیا یاد نہیں، صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، کب ہوا کون ہوا کس سے خفا یاد نہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ ناظرین کرام، ساگر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا۔ وہ امبالہ کے متوسط درجے کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے معلومات کم ہیں، لیکن یہ بات زبان زد عام ہے کہ انہوں نے کم عمری سے شاعری کا آغاز کیا اور ابتدا میں ناصر حجازی کا تخلص اپنایا۔ 16 سال کی عمر میں وہ باقاعدہ مشاعروں میں حصہ لینے لگے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے آپ کو ساگر صدیقی کے نام سے منوایا۔ انڈیا میں منعقد ہونے والے تمام بڑے مشاعروں میں انہوں نے شرکت کی۔ ساگر کی آواز میں بلا کا سوز تھا۔ وہ اپنے اشعار ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ساگر کی اصل شہرت 1944 میں ہوئی، جب امرتسر میں ہونے والے ایک بڑے مشاعرے کو انہوں نے لوٹ لیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد لاہور منتقل ہوئے اور پاکستان میں موجود فنون لطیفہ سے منسلک لوگوں نے ساگر کے کام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا۔ فلم بنانے والوں نے ان سے گیت لکھنے کی فرمائش کی اور وہ گیت سپر ہٹ رہے۔ کہتے ہیں کہ ساگر صدیقی کو اپنے عہد جوانی میں ایک تندور والی کی بیٹی سے عشق ہو گیا تھا۔ ہر اس عشق کو ان کے گھر والوں نے تسلیم نہیں کیا اور ساگر نے اپنے عیش و آرام کی زندگی کو تیگ دیا اور گھر سے راہ ہجرت اختیار کی۔ اس عروج میں ساگر کا زوال شروع ہو گیا۔ وہ شدید ڈپریشن میں چلے گئے۔ مالی بدحالی نے انہیں اپنا شکار بنایا تو ساگر نے منشیات کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ ساگر جب بیمار ہوئے تو ان کے ایک دوست نے انہیں پہلی مرتبہ نشے کا ٹیکہ لگایا اور یوں ساگر منشیات کے ہو کے رہ گئے۔ کچھ حالات کے اندھے ساتھی تھے، کچھ ماضی کے عیار سجن، احباب کی چاہت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ غربت اور نشے کی لت نے ساگر کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری کمال کی تھی۔ ساگر کو اپنے دوستوں نے لوٹا اور منشیات کے عوض ان سے گیت، غزلیں اور کئی اشعار لکھوا کر اپنے نام سے شائع کروائے۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔
बहरहाल नाजरीन कराम, कुछ अरसे के बाद सागर सदीकी की महबूबा सागर सदीकी को ढूंढते ढूंढते लाहौर के दाता दरबार पहुंची। आखिरकार सागर सदीकी को नशेइयों के जुर्मट से ढूंढ निकाला और बताया कि उसके खामन ने सागर से मोहब्बत का किस्सा सुनने के बाद उसे तलाक दे दी है। अब अगर सागर चाहे तो उसे अपना सकता है। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि उसने सागर को अपने साथ ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सागर ने उसे मुंह मोड़ लिया। बंदाए परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। सागर सदीकी की वफात के बाद उनके नाम से 6 शायरी के मजमूए शाया हुए। दरवेश शायर सागर सदीकी की आखिरी आरामगाह लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में है। महफिलें लुट गई, जज्बात ने दम तोड़ दिया, सांस खामोश हैं, नगमात ने दम तोड़ दिया। बहरहाल नाजरीन, सागर सदीकी के वो अशार जो मेरे मन के बहुत करीब हैं, आपकी समातों के दोष गुजार करूँगा। सागर सदीकी लिखते हैं कि मैं तलखी हयात से घबरा कर पी गया, गम की सया रात से घबरा कर पी गया। इतनी दकीक शय कोई कैसे समझ सके, यज़्दां के वाक़यात से घबरा कर पी गया। छलके हुए थे जाम, परेशान थी जुल्फ़े यार, कुछ ऐसे हादसात से घबरा कर पी गया। मैं आदमी हूँ कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आज अपनी ज़ात से घबरा कर पी गया। दुनियाए हादसात है एक दर्दनाक गीत, दुनियाए हादसात से घबरा कर पी गया। कांटे तो खैर कांटे हैं, उनसे गिला ही क्या, फूलों की वारदात से घबरा कर पी गया। सागिर वो कह रहे थे कि पी लीजिए हुजूर, सागिर वो कह रहे थे कि पी लीजिए हुजूर, उनकी गुजारिशात से घबरा कर पी गया। नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।